تو یہ اللہ رب العزت مالک یوم الدین، روز جزا کے مالک ہیں، اور مالک ہونے کے حیثیت سے فیصلہ کریں گے اور ہمارے اوپر فضل و احسان ہو جائے۔ اب اس کی ایک سادہ سی مثال عصر حاضر میں سمجھنی ہے تو اس کو سمجھ لیں کہ عدالتیں قانون کی پابند ہیں، جج ضابطے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کر سکتا ہے، اپنے ذاتی اختیارات استعمال نہیں کر سکتا۔ اگر کرتا ہے تو وہ قانون اور ضابطے کی خلاف ورزی کرنے والا شمار کیا۔ لیکن صدر پاکستان کو جو اختیار حاصل ہیں وہ ذاتی طور پر حاصل ہیں، اور صدر پاکستان جو ہے نا وہ بہت سارے قیدیوں کو بلا جوازی ان کی سزا ختم کر دیتے ہیں، معطل کر دیتے ہیں۔ تو یہ آئینی طور پر اس کو اختیارات دی گئے، حالانکہ اس کے یہ اختیارات نہیں۔ اللہ رب العزت کو واقعتاً اور حقیقتاً یہ اختیارات حاصل ہیں، جس کو چاہیں محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما سکتے ہیں۔ عیسائیوں کو بھی اس مسئلے کے اندر کچھ غلط فہمی ہو گئی، اور اس کی مثال میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے۔ امت مسلمہ کے اندر ایک فرقہ قدریہ کا گزرا ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ اکبر جو اصلح للعبد ہے وہ بندوں کے لیے، وہ اللہ کی ذات کے اوپر واضح ہے۔ اس کا ایک واقعہ، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ قرآن و سنت کی روح سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی چیز لازم نہیں۔ ہاں عدل و انصاف کریں گے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، جس میں بندوں کا فائدہ ہے اس کے مطابق فیصلہ کرنا، اس کے مطابق حکم دینا اللہ رب العزت کے اوپر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے خلاف نہیں چل سکتا۔ اللہ رب العزت کے اوپر کیوں کوئی چیز لازم ہے؟ تو اہل سنت والجماعت کے عقائد میں جو امام ہے نا وہ ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ ہے۔ یہ بھی پہلے معتزلہ کا عقیدہ رکھتے تھے، اور معتزلہ یہی کہتی کہ اللہ کے اوپر جس میں بندوں کا فائدہ ہے لازم ہے کہ اس کے مطابق فیصلہ کریں، اس کے مطابق حکم دیں۔ تو جب اللہ رب العزت نے ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کو کچھ سمجھ عطا فرما دی، عقیدہ ان کا درست ہو گیا کہ اللہ کے ذات کے اوپر تو کوئی چیز لازم نہیں ہے، فعال لما یرید ہے، وہ کرتے ہیں جس کا ارادہ جو وہ چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ تو ایک معتزلی سے ان کا مناظرہ ہوا، بڑا دلچسپ مناظرہ ہے۔ وہ فرمانے لگے، معتزلی سے انہوں نے پوچھا کہ تین بھائی ہیں، ایک بھائی بڑا ہوا اور نیک بنا، ایک بھائی بڑا ہوا اور برا بنا، ایک بچپن کے اندر ہی فوت ہو گیا، تو ان تینوں کا اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ کریں گے؟ تو جو معتزلی عقیدہ رکھتا تھا وہ کہنے لگا کہ جو بڑا ہو کر نیک صالح بنا ہے، اللہ کی ذمہ واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے، کیونکہ اس نے محنت کی ہے، اس کے اعمال کے مطابق اللہ کی ذمہ لازم ہے کہ اللہ اس کو جنت عطا فرمائے۔ اور جو برا بنا ہے، بڑا ہوا، کفر کیا، بد کردار ہوا، اللہ رب العزت کے ذمہ لازم ہے کہ اللہ رب العزت اس کو جہنم کے اندر بھیجے۔ اور ایک بات سمجھ لیں، جو مالک ہوتا ہے نا، میں نے ابھی آپ کو کہا مالک بے قصور کو بے دخل کر دے، قصوروار کو معاف کر دے، اللہ کی قدرت کے اندر۔ اب دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کیا آپ نے عیسائیوں سے کہا تھا کہ مجھے خدا کہو اور میری پوجا کرو، مجھے خدا کا بیٹا کہو؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں، میں نے تو ان کو توحید ہی کی تعلیم دی تھی۔ لیکن اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر آپ ان کو عذاب دیں تو یہ تیرے بندے ہیں،
آپ عذاب دے سکتے ہیں اور ان کا جرم بھی ہے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر آپ ان کو بخش دیں تو مشرک کی بخشش ہو سکتی، کافر کی بخشش ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام فرمایا اللہ تیری قدرت ہے، تو مالک ہے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر آپ بخش دیں فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، آپ غالب ہیں اور حکمت والے ہیں، آپ کی طاقت ہے، آپ کی حکمت ہے، کیا آپ کافر کو بھی بخش دیں؟ ہم کیوں چرا نہیں کر سکتے؟ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ذمے کوئی چیز لازم نہیں ہے لیکن اللہ رب العزت محض اصول و ضوابط کے مطابق چلیں گے، لیکن اس کے خلاف کرنا چاہیں تو وہ مالک ہیں، اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا قرآن کریم میں تذکرہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں وَمَن تَبِعَنِي، اے اللہ جو میرے پیروکار ہیں، فَإِنَّهُ مِنِّي، وہ تو میرے ہی ہیں، وَمَنْ عَصَانِي، اور جنہوں نے میری نافرمانی کی ہوئی ہے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، آپ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں، آپ رحم کر دیں تو کوئی آپ کو پوچھ نہیں سکتا، لیکن ہیں وہ میرے نافرمان ہیں، نبی کے پیروکار نہیں۔ یہ اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کے ذمے گناہ گار کو سزا دینا لازم نہیں ہے۔ اللہ اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اگرچہ کریں گے نہیں۔ کافر کا خود اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ میں نے جہنم میں ہی اس کو بھیجنا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے ذمے کوئی چیز لازم نہیں۔ تو معتزلی کہنے لگا کہ اللہ کے ذمہ لازم ہے کہ اس کو جہنم میں بھیجیں، اور فرمایا جو تیسرا چھوٹا بچپن میں فوت ہو گیا، وہ اگر اللہ رب العزت سے سوال کر لے کہ اے باری تعالیٰ اس کے لیے کیا فیصلہ ہے، تو معتزلی نے کہا کہ اس کے لیے نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، بس نہ وہ نیک بنا نہ وہ برا ہوا، حالانکہ آخرت میں یہ جنت ہے یا جہنم ہے، دو ہی چیزیں ہیں۔ بچے بھی جنت میں جائیں گے اور خدمت گزار بنیں گے، اور کافروں کے بچے کے بارے میں حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے تابع